انگنت لا تعداد بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب سے راضی ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ماہ نومبر کی آج 4 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے 4 چیزوں کا بیان قرآن سنت کی روشنی۔ 4 نومبر اور 4 چیزوں کا بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ موضوع اور عنوان سن کر ایمان تازہ بھی ہوگا اور علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ 4 چیزوں کا بیان، 4 چیزیں، 4 قعدت، 4 حرف قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے جا بجا ان چیزوں کا بیان ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ چند مقامات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے 4 کا ہندسہ، 4 چیزوں کا بیان، 4 قسم کے لوگ اور اس انداز میں جو بیان فرمایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ ہر چیز کو، پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمام مخلوقات کا خالق و مالک، رازق و حاکم، مدبر و منتظم صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کچھ اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، اور انداز بیان بہت ہی پیارا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، کس طرح حیوانوں کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ توجہ فرمائیے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر جاندار کو، ہر جانور کو، ہر چوپائے کو، ہر حیوان کو پانی سے بنایا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے دو ٹانگیں عطا فرمائی ہیں، دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جو چار ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں، اللہ نے ان کو چار ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ چوپائے، کچھ جانور، کچھ حیوان پیٹ کے بل، پیٹ کا زور لگا کے چلتے ہیں، اللہ نے ان کو ٹانگیں نہیں، اور کچھ ہیں جن کو دو ٹانگیں دی ہیں، اور کچھ کو چار ٹانگیں دی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے جانوروں کی بھی کئی ساری اقسام کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ان چار قسم کے جانوروں کا ذکر ہے جن کی قربانی کی جاتی ہے، جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج من الابل اثنین، پھر فرمایا ومن البقر اثنین، پھر فرمایا من الضأن اثنین، پھر فرمایا من الماعز اثنین۔ اونٹ کی جنس میں سے دو نر اور مادہ، بکری کی جنس میں سے دو نر اور مادہ، گائے کی جنس میں سے دو نر اور مادہ، بھیڑ کی جنس میں سے دو نر اور مادہ۔ ان چار قسم کے جانوروں کا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ان چار قسم کے جانوروں کی قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہیمۃ الانعام، گھروں میں پالے جانے والے حلال چوپائے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے، یا رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بارے میں چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، رب العالمین کی طاقت اور قدرت کا بیان ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو تم سب کو روزی دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو موت دینی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پھر زندگی عطا کرنی۔ چار چیزوں کا بیان۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا رازق ہے، اللہ تمہیں موت دے گا، اور اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو بتاؤ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس میں یہ خوبیاں اور صفات پائی جاتی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو روزی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس ان میں سے کوئی ایک اختیار بھی۔ ایک اور نام فرمایا نے اسے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ چار حال، پہلے مردہ، پھر زندہ، پھر مردہ، پھر زندہ۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے کے سارے رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ۔ قرآن
اللہ نے انسانی تخلیق کے بارے میں 4 قسمیں اور بیان فرمائی۔ شادی شدہ بندہ اللہ اس کو اولاد والی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی نیک، کوئی گنہگار، کوئی جن، فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول، پیغمبر اولاد دیتا۔ تمام مخلوقات کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پوری کائنات کا زمین کا آسمان کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ یہب لمن یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کو جو چاہتے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں، بدلنے والا نہیں، کیونکہ آسمان اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد 4 قسم۔ پہلی قسم یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر وہ چاہتا ہے اولاد والی نعمت سے محروم کر کے بانجھ بنا دیتا ہے کہ اولاد جننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ 4 قسم کی صورت رب العالمین نے بیان فرمائی۔ وہ چاہے تو بیٹیوں والا بنا، وہ چاہے تو بیٹوں والا بنا، وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیوں والا بنا دے، اور وہ چاہے تو بندے کو شادی شدہ ہونے کے باوجود، کئی سال گزر جانے کے باوجود، یجعل من یشاء عقیما، اس کو بے اولاد بنا دے اور اس کو زندگی میں کبھی اولاد نہ دے۔ للہ ملک السماوات والارض، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا دھیاں دے پوت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھتا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ 4 تاریخ، 4 نومبر، 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرشتوں کے بارے میں بتایا۔ فرشتے بھی کئی قسم کے ہیں، 4 قسم کے فرشتوں کے بارے میں بتایا۔ فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے اللہ نے 3 پر بنائے ہیں، ورباع، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ نے 4 پر بنائے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کچھ فرشتوں کے 2 پر، کچھ کے 3 پر، کچھ کے 4 پر، یہ 3 قسمیں ہوگی، اور 4 کا بیان بھی آ گیا۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اللہ چاہتا ہے یزید، اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا جو اس کی نورانی فرشتوں والی شکل ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبرائیل کے 600 پر فرشتے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، 2 پر والے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور اس سے زیادہ والے بھی ہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا، کوئی مشورہ دینے والا، کوئی روک ٹوک کرنے والا
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ صرف رب العالمین ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. فرشتوں میں مشہور 4 فرشتوں کے نام ہیں. ویسے تو کئی فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے اللہ نے بنائے. ان بے شمار فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں. ان کا نام معلوم ہے تو یاد دہانی ہو جائے گی، نہیں تو کم از کم یہ 4 فرشتوں کے نام تو یاد آنا چاہیے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی رب العالمین نے وحی کے اوپر لگائی تھی. جب اللہ اپنے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو کوئی پیغام دینا چاہتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا. دوسرا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، اس کی ڈیوٹی یہ ہے بادلوں کو چلانا ہے اور بارشوں کو برسانے کا انتظام کرنا ہے. اور تیسرے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے، جس کا کام ہے سور کے اندر پھونک مارنا ہے. جب رب العالمین کا ارادہ بنے گا، رب العالمین قیامت قائم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے. اس فرشتے کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سینگ نما گالا ہے جس کو عربی زبان میں صاد کے ساتھ سور کہا جاتا ہے. اس فرشتے نے اس سور کو، اس آلے کو منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے. نگاہیں اللہ کے عرش کی طرف ہیں. جیسے ہی رب کی طرف سے حکم آئے گا، اللہ کا یہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام اس سور میں، اس آلے میں پھونک مارے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور چوتھا فرشتہ، مشہور فرشتہ، اس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مخلوق کی، انسان، اللہ کے بندوں کی روح کو نکالنا. یہ ملک الموت بھی اس کا نام ہے، موت کا فرشتہ. یہ صرف ایک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں. جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ایک فرشتہ ہے. اسرائیل بھی آتا ہے اور فرشتے بھی آتے ہیں اور کئی سارے فرشتے ہوتے ہیں. لیکن مشہور فرشتوں میں یہ چوتھے نمبر پر جو مشہور فرشتہ ہے اس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام، جس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری روح نکالنا ہے. یہ موت دینے پر، روح نکالنے پر، روح قبض کرنے پر اللہ کی طرف سے نام. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ساری احادیث مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا بیان فرمایا ہے جن سے پتہ چلتا ہے 4 چیزوں کا بیان بڑھائے میں 4 چیزوں کی تعداد قرآن و سنت کے اندر بھی موجود ہے. آپ علیہ السلام نے نمازوں کے بارے میں بھی 4 چیزوں کا بیان فرمایا. آپ علیہ السلام نے تہجد کی نماز کے حوالے سے جب بات فرمایا، صحابہ کرام کو اللہ کے محبوب نے تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، اے میرے امتیو، علیکم بقیام اللیل، رات کو قیام کا اہتمام کیا کرو، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو. تم سے پہلے جتنے بھی صالحین گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، وہ سارے تہجد گزار. اللہ ہمیں بھی تہجد گزار کرے. ہمارے بزرگ سارے تہجد گزار تھے، لیکن آج کی یہ جو موجودہ نسل ہے اللہ قلیل تہجد پڑھنے والا ہے. اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے. یہ وہ نماز ہے اللہ نے فرضوں میں بھی اپنا لطف رکھا ہے، لیکن جو لطف اللہ نے قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں رکھا ہے وہ صرف وہی بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، تنہائی میں جب یہ بندہ رب کو سجدہ کرتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، مالک کی تعریف کرتا ہے، مالک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس وقت بندے کو جو لطف اور مزہ حاصل
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے تہجد کی نماز کے فوائد کے اوپر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا 4 فائدے ہیں تہجد کی نماز کے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا قربۃ الی ربکم، تہجد کی نماز کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مکفرۃ للذنوب، تہجد کی نماز کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ منحات للآثام، فرمایا تہجد کی نماز میں رب نے یہ تاثیر رکھی ہے، تہجد کی نماز کی وجہ سے اللہ بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، تہجد کی نماز بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ بڑا ہی پیارا فائدہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا حل اور ان کا شفا رب العالمین نے تہجد کی نماز میں رکھی ہے۔ کسی بندے کو کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، تہجد کی نماز شروع کرنا اس کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام۔ تہجد کی نماز کے 4 اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، اور تمام جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ نے تہجد کی نماز میں شفا رکھ دی ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعتیں، جو بندہ ان 4 رکعتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرمائے، خصوصی مہربانی فرمائے، رحمت خاص نازل فرمائے۔ صلی قبل العصر 4، جو بندہ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے اللہ اس کے اوپر رحمت فرمائے۔ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے، ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پڑھنا کب ہے؟ عصر کے فرضوں سے پہلے۔ یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ نفل ہے، اور بڑی سعادت والی نفلیں ہیں، اور یہ 4 رکعت ہیں۔ جو بندہ ان 4 رکعتوں کو پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی دعائے رحمت کا وہ اپنے آپ کو حقدار بنا دیتا ہے۔ اور کتنی خوشی اور سعادت کی بات ہے، میں اور آپ جیسے گناہگار کو رسول اللہ رحمت کی دعا ہے، رحم اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحمت ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کی دعا کا حقدار بندہ بن جائے اور اللہ اس کو پر رحمت فرما لے، سمجھے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 رکعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عظمت صحابہ کے موضوع کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں 4 باتیں ارشاد فرمائی، 4 لوگوں کی شان آپ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ارحم امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل رحم دل اگر کوئی میرا امتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں اگر سب سے زیادہ سخت ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر حیا کے حوالے سے پیکارے حیا اگر دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ حیا والا عثمان بن عفان ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فرمایا حلال اور حرام کے بارے میں زیادہ جس کے پاس علم ہے، زیادہ جس کے پاس معلومات ہیں، وہ میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی عظمت بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔
نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی پیارے، بلکہ آپ علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا گھر بھی اعلیٰ، آپ کے گھر والے بھی اعلیٰ، آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کے صحابہ بھی اعلیٰ. اس لیے کسی نے محبت میں آ کے کچھ الفاظ لے مدینہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں، خوشبو کے تو کیا کہنے، پھولوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں. مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. میرے آقا کا ہر ساتھی اچھا ہے مگر ان میں، میرے آقا کا ہر ساتھی اچھا ہے مگر ان میں، جو لیٹے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں. نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اچھے ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا، جو کسی کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اللہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. 4 نومبر کا خطبہ 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں. احکام قرآنی کے بارے میں بھی سن لیجیے. قرآن کریم میں رب العالمین نے اس خاتون کے بارے میں جو بیوہ ہو جائے، جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی عدت کا بیان فرمایا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس کے بعد فرمایا 4 اشہر و عشرا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، جو عورت بیوہ ہو جائے، اس کو عدت گزارنی ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، باہر نہیں نکلنا، اور سے وہ زینت اختیار نہیں کرنی. اور جو اہم چیز ہے کہ ان دنوں میں نکاح کرنا نہیں، نکاح کا پیغام دینا بھی نہیں ہے، نکاح کا پیغام لینا بھی نہیں ہے. کتنے دن عدت میں گزارنی ہے؟ فرمایا 4 اشہر و عشرا، بیوہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ایک سن لیجیے. 4 چیزوں کا بیان. وضو کرتے ہوئے کتنی مرتبہ وضو والے اعضاء کو دھونا چاہیے؟ بعض لوگ گنتی کا بالکل خیال نہیں رکھتے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آپ علیہ السلام نے توضع مرتن، وضو والے اعضاء ایک بار دھو کے اس کو مسئلہ سمجھا دیا. ایک اور آیا توضع مرتین، آپ نے وضو والے اعضاء کو 2 بار دھو کے اس کو مسئلہ سمجھا دیا. توضع ثلاثاً، ایک اور آیا، آپ نے اس کو وضو والے اعضاء 3 بار دھو کر سکھا دیا. اس کے بعد فرمایا فمن زاد علی ھذا، جس نے 4تھی مرتبہ دھونے کی کوشش کی، یعنی 3 پر اضافہ کیا، فقد ساء، اس نے برا کام کیا، وتعدى، اس نے زیادتی کی، وظلم، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. وضو کرتے ہوئے اعضاء کو ایک بار دھو لیں تو کافی.
2 بار دھو لے تو کافی ہے، 3 بار دھو لے تو کافی ہے، 4تھی مرتبہ اگر وضو والے اعضاء کو دھویا تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ برا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ علیہ السلام سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ دجال کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ گناہ اور قرض سے رسول اللہ پناہ مانگا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو 4 الفاظ سے کہا، مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کو دعا سکھائی، آپ نے فرمایا اللہ سے یہ 4 الفاظ کے ذریعے مانگ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ میرے اوپر خصوصی مہربانی فرما، رحمت فرما، اے اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہ 4 کلمات سکھانے کے بعد رحمت للعالمین نے 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا اے میرے ساتھی یہ 4 جو جملے ہیں انہوں نے تیرے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹا ہوا ہے اپنے اندر۔ یہ دعا پڑھا کرے اور یقیناً جس کو بخشش مل جائے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے، اللہ اس کو تندرستی عافیت سے نواز دے، اللہ اس کو رزق کے معاملے میں بے پرواہ کر دے، دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے پاس آ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کے فرامین اور اللہ کے قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بہترین عمل آپ کو بتاتا ہوں، عمل ایک ہے، فائدے 4 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، درود میں بھی 4 حرف ہے، لیکن جو بندہ درود بھیجتا ہے اس کو 4 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ عمل ایک ہے، ایک بار اس نے درود پڑھا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے صلی اللہ بہا عشرا، یہ ایک بار ضرور پڑھتا ہے رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ جو لوگ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جمعہ کی نماز میں آتے ہیں ان کو 4 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جمعہ والے دن فرشتے ہوتے ہیں، خصوصی رجسٹر ان کے پاس ہوتا ہے، تو پہلے آنے والے کا اس رجسٹر میں نام لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ بڑی سعادت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ قربانیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو جلدی آتا ہے
کسی کو اونٹ کی قربانی، کسی کو گائے کی قربانی، کسی کو بکرے کی قربانی، کسی کو مرغی کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جو امام کے خطبے سے پہلے آتا ہے، جب وہ آداب کا خیال رکھتا ہے، اس کا جو جمعہ ہے اس کے پچھلے 10 دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے جو اہتمام کے ساتھ آتا ہے، خطبے سے پہلے آتا ہے، وہ جتنے قدم چل کے آتا ہے آپ کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور پورے سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 4 فائدے اس کو ملتے ہیں جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے، خطبہ شروع کرنے سے پہلے آتا ہے۔ جو بعد میں آتے ہیں جمعے کا ثواب تو ان کو ملتا ہے، لیکن ان 4 ساعتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے یقیناً آپ سننے کے بعد کوشش کریں گے وقت پر آنے کی، اور جن بھائیوں کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو ان کو ان 4 ساعتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کا اہتمام کرنے کی ذوق اور شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔